السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم بتاتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور کچھ سوالات۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی اس کی پیدائش 571 سے 571 تقریباً عیسوی 570 سے 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والدہ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، آمنہ امن اور شانتی۔ کہا جاتا ہے کہ ولادت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ان کی پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ان کے پتا کا انتقال ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھے تو اس کی امی آمنہ یعنی امن والی، شانتی والی، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان، وہ بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی 6 سال کی عمر میں باپ کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ گیا، اور ماں کا سایہ جو ہے 6 سال کی عمر میں وہ بھی ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کی پرورش پہلے آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور دادا عبدالمطلب کے یہاں پایا، اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے یہاں۔ جب ان کا دادا عبدالمطلب کے یہاں پرورش ہوئی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا ابو طالب کے یہاں۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ تو میں یہاں بتانا چاہوں کہ اگر کوئی کم عمر کا آدمی اگر بڑے عمر کے عورت سے شادی کر لے تو کہتا ہے بھائی بڑے عمر کی عورت سے شادی کر لی ہے، کم عمر ہے، لیکن ہمارے نبی نے آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، اور لوگوں کو، آنے والے امتی کو اس نے سندیش دیا کہ دیکھو ایک انسان کسی کو نیچا یا اونچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوستو، جیسا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اب میں کچھ سوالات اور جوابات، سوال میں ہی کرتا ہوں اور جواب میں ہی دوں گا۔ پہلے کچھ سوال میں کرتا ہوں اس سیشن میں، اگر میرے دوست بھائی جان ہیں تو ان کا جواب دیجیے گا، اور میں پھر اگلے ویڈیو میں اگر نہ دے پائے کمنٹ میں تو میں اگلے ویڈیو میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ سوال نمبر 1 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اور دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اگر آپ لوگ جانیے گا تو کامنٹ میں بہت ضرور بتائیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں اس کے تمام جوابات کو میں دوں گا انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ میں کچھ جو بیانات کیا ہوں اس میں اس کی جواب بھی چھپے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اور چوتھا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ چوتھا سوال، اور میں اس سوال کو 2 بار ریپیٹ کیا ہوں۔ پانچواں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ یعنی ہر انسان کا دادا ہوتا ہے، پردادا ہوتا ہے، اس سے پھر ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک دادا آدم دادی حوا سے ہیں تو اس میں ہوتا ہی ہے۔
تو اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ کیا ہے؟ نہیں ہے، ہو گیا آپ کو پرجینٹ. 3 ٹینس سے جو ہوتا ہے پرجینٹ، پارٹ اور فیوچر. پرجینٹ جو ہوا کہ ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال. ورتمان جو ابھی، پرجینٹ جو ہم لوگ مطلب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. بھوت کال جو کہ مطلب گزر گیا ہم سے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو کہا گیا کہ ان کے دادا کا نام کیا تھا، یعنی بھوت کال. 3 یہ ہوتے ہیں اسٹیپ. اور میرا پھر اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کون تھی؟ یعنی رضائی جو بچے اس دور میں، وہ مطلب مکہ معظمہ میں یہ رواج تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے، اس دنیا میں آتے تھے، تو پہلے کا رواج یہ تھا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ آتے تھے اور ان بچوں کو لے جاتے تھے اور ان بچوں کو رکھتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، گویا کہ اپنے دودھ بھی پلاتے تھے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا پھر لا کر کے دے دیتے تھے اور ان کو ان کا معاوضہ ملتا تھا بچے کو پالنے کے لیے. جو جس خاندان سے یعنی جتنا امیر ہوتا تھا اتنا اس کو معاوضہ دیتا تھا، اللہ اس کو اتنا دیتا تھا. تو پہلے کا یہ رواج تھا. فی الحال ابھی تو یہ رواج نہیں ہے کہ کوئی بچہ دوسرے کے جگہ پلے بنا ماں کے سوا، اور پہلے یہ رواج تھا تو چل رہا تھا یہ رواج. تو وہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یعنی جو پیدا نہیں کیا ہے لیکن اس کو دودھ پلا کے تھوڑا سا بڑا کیا ہے، تو اس رضائی والدہ کون تھی؟ ہے نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. میں جتنے بھی سوالات کیا ہوں میں اگلا ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تمام جوابات دوں گا. اس کے بعد ہے کہ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کس نے کی، یعنی پالا پوسا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آگے ویڈیو میں بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ان کے پتا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 6 سال کی عمر میں اس کی امی جان بھی انتقال ہو گئی. تو پھر کہا کہ اس کی پرورش کس نے کی، تو پہلا پرورش کس نے کی؟ رضائی ماں کے بعد اپنی ماں کے ساتھ جو 6 مہینے کی عمر میں تھا تو وہ مطلب آ رہے تھے، تو انہیں میں ان کی ماں کا انتقال ہوگی. میں اگلا جب ویڈیو بناؤں انشاءاللہ میں وہاں کا بھی ذکر کروں گا. اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لقب سے مشہور تھے؟ میں جتنے بھی سوالات کرتا ہوں تمام کی جوابات دوں گا انشاءاللہ. اور آپ لوگ اگر جانیں اس سوالات کے جوابات تو آپ ضرور کامنٹ میں دیں کہ صرف جواب دینا ہے آپ کو. اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا، یعنی کہ شادی سب سے پہلے کس عورت سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کس سے ہوئی؟ پھر اگلا سوال ہے، پہلی نکاح جب ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی نکاح ہوئی تھی کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے میرا، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کا مطلب ہے جبرائیل امین جو آتے تھے ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سب سے پہلا وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو آپ ان کے جوابات جانے تو ضرور بتائیں، نہیں تو میں اگر نیکسٹ ویڈیو میں ان کے تمام سوالات کے جوابات کو دوں گا. اگلا سوال ہے، پہلی وحی کس فرشتے کے ذریعے آئی؟ پہلی وحی کس فرشتے کے ذریعے آئی؟ اور نیکسٹ سوالات ہے، پہلی وحی کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں
عمر کتنی تھی، یعنی پہلی وحی جب آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ سوال میرا یہ ہے کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ دیکھیے یہ کتنا مست سوال ہے، اور بہت سارے مسلمان اس کو نہیں جانتے ہیں کہ پہلی وحی کہاں آئی تھی، کب آئی تھی اور کتنے عمر میں آئی تھی۔ تو آپ ان سوالات سے جوابات بھی دے سکتے ہیں اور اس ویڈیو سے آپ ان کی جوابات بھی سن سکتے ہیں۔ اصحاب بلاگ کے نام سے میرا ویڈیو مطلب یوٹیوب چینل چل رہا ہے، تو آپ ان کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے اسلامک اور گھومتے پھرتے بہت سارے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ شاعر و شاعری بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری مطلب جو ہے کہ آپ لطف اٹھا سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ اور میں اور 2 3 4 چند سوالات کرتا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو کو اینڈ کروں گا۔ اگلا سوال ہے، پہلی وحی قرآن کی کس سورت سے تھی؟ یعنی سوالات یہ ہے کہ پہلی وحی جو ہے آئی تھی تو قرآن کی کون سی سورت لائی تھی؟ آپ اس کا جواب مطلب کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد میں کون تھے؟ مرد میں کون تھے؟ اور پھر اگلا سوال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد، نبی تو آپ پہلے سے بھی تھے، لیکن جبرائیل یعنی امین آنے کے بعد آپ پہ جب وحی نازل ہوئی، نبی آپ پہلے سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جبرائیل امین آنے کی وحی آنے کے بعد، تو اس کے بعد آپ کو کہا کہ آپ دین کو پھیلائیے، تو آ کر کے جب وہ بولے تو عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام قبول کیا؟ میں اتنا ہی بات بتاتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھ کر کے کمنٹ باکس میں ان کا جوابات لکھیے، نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کی جوابات کو میں ساری جوابات کو دوں گا۔ ضرور آپ سن کر کے آپ کا من موہ لے گا ان جوابات کو۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔